کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا. تو شفافیت بھی اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بوجھ کم کرنا، دونوں عمل کے اوپر حکومت آگے چل رہی ہے اور شفافیت بھی لے کے آ رہی ہے، اور حکومت کو اس نظام سے باہر نکال کے ریگولیٹر جس کی ذمہ داری ہے کہ سارے شراکت دار، کنزیومر بھی، حکومت بھی اور آئل سیکٹر کے بارے میں بھی مفادات کو بیلنس کرے اور شفافیت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے. تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے، 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ. اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ایک اور قدم ہوگا جو حکومت لے رہی ہے. اور میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے، ابھی تو ہم سب تکلیف میں ہیں نا، حکومت بھی وسائل اپنے جو محدود ہونے کے باوجود بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے. اس کے 4 میٹنگیں، 4 اجلاس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی، اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے. اور جو انرجی سیکیورٹی پاکستان کی، کہ کیا وجہ ہے کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتا ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے جو انرجی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کی مجھے ذمہ داری دی. میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو 1 منٹ میں بتاتے ہوئے عطا صاحب کو پھر گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے اندر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کیا حکومت رکھ سکتی ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ کرنے کے لیے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ کنسلٹنٹس کے تھرو اسٹڈی کمیشن ہو گئی ہوئی ہے. اس کا آرکیٹیکچر کیا بنے گا، اس کو کیا حکومت اس کے لیے $500 ملین، ارب ڈالر 1 سال میں نہیں 5 سال میں کیا مہیا کر کے اگلی نسلوں کے لیے کوئی بہتری کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ ہوگا. دوسری چیز کمرشل بانڈڈ سکیمز، کہ کس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے جو بڑے بڑے تیل کے تاجر ہیں ان کے ساتھ اور اپنے دوست ممالک سعودی ارامکو کے ساتھ بیٹھ کے، کویت پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھ کے، قطر انرجی کے ساتھ بیٹھ کے، امریکن کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے، چائنیز کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہم ان کو یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذخائر ہمارے پاس رکھیں، یہاں سے ساری منڈیوں کے اندر اس کو فراہم کریں، اگر خدا نہ خواستہ حکومت کو جنگ کی صورت میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے پرچیز کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. تو اس کا نظام بھی مشاورت کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے. کابینہ کے اندر اگلے ہفتے وہ سمری بھی چلی جائے گی اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے پیش رفت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہم نے مقامی طور پہ ہم نے اپنی تیل اور گیس کی دریافت کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے. اپ سٹریم سیکٹر کے اندر جو آپ کی ENP ایکٹیویٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں ٹرکش پیٹرولیم ابھی وزیر اعظم صاحب بڑا کامیاب دورہ کر کے ترکی سے واپس آئے ہیں. ٹرکش پیٹرولیم 20 سال کے بعد سمندر کے اندر تیل اور گیس کی دریافت کے لیے اپنا جہاز اکتوبر میں لے کے آ رہی ہے. ان کے وزیر یہاں پہ آنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ IMF کے ساتھ سرکولر ڈیٹ جو اس حکومت میں جس کو خاتمہ کر دیا تھا، پر کیونکہ پہلے یہ ایک بیماری ہمارے کندھوں پہ لاد دی گئی ہے، اس کو کس طرح سے ریزالو کر کے ENP کمپنیز کو پیسے دینے ہیں کہ وہ اپنا کام اور تیزی سے کر سکیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ریفائنری اپ گریڈ پالیسی کہ ہم ہر قسم کا تیل استعمال کر کے، خام تیل استعمال کر کے
بین الاقوامی منڈیوں کے کمپیریٹیو قیمتوں کے اوپر عوام کو مہیا کر سکیں، وہ پالیسی بھی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں چلی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس کے شعبے کے اندر ان بنڈلنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں کہ کس طرح سے اپنے ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہتر انداز کے اندر آگے لے کے چلیں گے تاکہ تاریخ اس حکومت کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ اگر وقتی طور پہ چھوٹی موٹی کوئی تکلیف آئی بھی ہے اس کو ہم مل کے پیٹی کس کے جس طرح آسٹیرٹی کے ذریعے باقی معاملات کے ذریعے اس ٹائم کو نکال لیں گے، پر یقیناً تاریخ کے اندر جو کام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس کے اوپر تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گی۔ اور آخر میں صرف یہ وارننگ دیتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی ایف آئی اے، آئی بی، ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور اس کے مطابق قانون آپ کو حرکت میں ہوتا ہوا آج سے نظر بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے تحفظات کو جس حد تک ہو سکے گا تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں کا عالمی منڈی میں بڑھنا اس کا تعلق کشیدگی کے ساتھ ہے، اور کون سا ملک ہے جو کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان نے اس پہ جو ایفرٹ کیا، جو وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، پوری دنیا اس کی گواہی بھی دیتی ہے، پوری دنیا اس کی معترف بھی ہے۔ اب جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ اس حوالے سے جب پوری دنیا میں جب کشیدگی اپنے عروج پر تھی اور پوری دنیا میں تیل کی شارٹیج تھی اور دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں، ان کے اندر تیل مل نہیں رہا تھا، تو پاکستان میں الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ٹائم سے پہلے اضافی ذخائر کا بندوبست کیا، اور اسٹریٹ آف ہرمز کے باہر سے، اور یہ بریفنگ دیتے رہے علی پرویز صاحب کہ یمبو سعودی عربیہ میں، فجیرہ یو اے ای کے اندر، وہاں سے جو ہے وہ کارگوز منگوائے گئے، اور یہ انشور کیا گیا کہ پاکستان کے کسی شہر، کسی قصبے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت نہیں ہو۔ اور بہت سارے ممالک وہ راشننگ کی طرف گئے، انہیں بتایا گیا کہ جی موٹر سائیکل کو جو ہے وہ 10 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے، گاڑی کو جو ہے وہ 50 لیٹر ملے گا اتنے پیریڈ کے لیے، مگر پاکستان میں الحمدللہ نہ راشننگ ہوئی اور نہ ایک دن قلت ہوئی۔ جب بھی بریفنگ دی جاتی رہی پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے تو بتایا گیا کہ جی ہمارا 1 ڈیڑھ 2 مہینے کا ہمارے پاس الحمدللہ ذخائر موجود ہیں۔ تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ جو ایک سپلائی ہے تیل کی، جس سے آپ کی پوری معیشت بھی چلتی ہے، آمد و رفت ہے، آپ کا پورا ایک نظام چلتا ہے، ٹریڈ اور ہر چیز، تو وہ اس کو انشور کرے، اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایفیشینٹلی ٹائم سے پہلے اس کا بندوبست کیا گیا۔ اب قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، جب دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو وفاقی حکومت نے اپنے ریسورسز سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی اور کوشش کی کہ یہ قیمتیں نہ بڑھیں۔ دنیا میں بڑھی تھی، پاکستان میں نہیں بڑھ رہی تھیں، کیونکہ ہم اس کو سبسڈی کے ذریعے کاؤنٹر کر رہے تھے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا کانشیس فیصلہ تھا کہ یہ عوام پر بوجھ نہیں جو ہے ہم نے ٹرانسفر کرنا۔ بہت سارے سوالات جنم لیتے رہے ہیں کہ جی یہ قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح علی صاحب نے کہا، پرائسنگ فارمولا وہ سب کے سامنے پبلش کیا جائے گا، رکھا جائے گا، وہ آلریڈی بھی موجود ہے، مگر اس کو فارملی اوگرا بینگ اے ریگولیٹر وہ اس کو پبلش کر دے گا۔ ابھی جو ہوتا ہے کہ ابھی لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں جی آج قیمت کم ہوئی تو ٹرانسفر کیوں نہیں، وہ اس لیے کہ ایک ہفتے کی ایوریج لی جاتی ہے۔ ایک ہفتے میں اگر یہ جمعے کو اناؤنس ہوتا ہے تو پچھلے 6 دنوں کی ایوریج ہے، اور وہ جو ایوریج لی جا رہی ہے، ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، ایک دن بڑا ایک دن کم ہوا، وہ جتنی ایوریج بنے گی وہ اکٹھی 7ویں دن جمعے کو وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اگر پورا ہفتہ کمی آئی ہے تو وہ اکٹھی کر کے وہ جمعے کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اگر پورا ہفتہ بڑھتی رہی ہے تو وہ جمعے کو بڑھ جائے گی۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام رائج ہے کہ اگر بڑی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو، اور اگر کم ہوئی ہے تو فوری ٹرانسفر ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پرائسنگ کا ایک میکنزم ہے ہفتہ وار، اس کو روزانہ کی بنیادوں پر لایا جائے،
اور روزانہ کی بنیادوں پر جتنا اتار چڑھاؤ ہو اس کے مطابق وہ منتقل کر دیا جائے. اور دیکھیے اس بات کا ضرور احساس ہے اور بڑی شدت سے احساس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے, اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے, اور اس کا بڑی درد مندی کے ساتھ حکومت کو مکمل احساس ہے. مگر سبسڈی کا بھی جو انتظام کیا گیا, اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی جو گڈز ٹرانسپورٹ پہ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ, ایگریکلچر پہ, موٹر سائیکل یوزرز, ان کے اوپر وہ تمام لوگوں کو وہ اس میں شامل کیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے. اب دیکھیے روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلہ کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اور دوسرا, اس نظام میں مزید شفافیت آئے گی اور قوم کے سامنے پرائسنگ فارمولا ہوگا. اور دوسری جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی لیوی بہت بڑھ گئی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے لیوی جنگ سے پہلے جو تھی اس سے, جس طرح علی صاحب نے کہا ہے, وہ اس سے کم ہے اگر برابر نہیں تو لیوی میں تو کسی قسم کا انکریز نہیں آیا. لیوی کم ضرور کی گئی تھی, وہ بھی ایک اسپیشل ایفرٹ کیا گیا تھا اس لیوی کو کم کرنے کے لیے, اور وہ لیوی کم رہی بہت دیر, اور اس کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی گئی, ایک آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا. تو دیکھیے جب یہ آؤٹ آف دا وے ایفرٹ کیا گیا تو لیوی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لیوی میں اضافہ نہیں ہے اور قیمتوں کا اب روز کی بنیاد پہ تعین ہوگا, پرائسنگ فارمولا سب کے سامنے ہوگا, تو یہ پورا نظام تیل کی قیمتوں کے تعین کا یہ شفاف بنے گا. ایک اور بات جو ازحد ضروری ہے کہ ہمیں ایز اے کنٹری, ایز این اکانومی, الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف جانا ہے. وہ ناگزیر ہے, اٹ از انیویٹیبل, آج نہیں تو کل ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اگر وہ بڑھتا رہا اور اسی طرح قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کا امپیکٹ عوام پر آتا رہا, تو اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ الیکٹرک وہیکلز, الیکٹرک موٹر سائیکل کی طرف موو کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے نوجوان بچے الیکٹرک بائکس پہ جا رہے ہیں, ہماری بچیاں اسکول کالج الیکٹرک بائکس پہ جا رہی ہیں. تو یہ رجحان, اس کو بھی فروغ دینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک اور مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ جی بڑا منافع کمایا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کانوں کو اس وقت ہاتھ لگا رہی ہیں. لیٹ می الاؤ می ٹو سے دس. وزیر اعظم صاحب نے تحقیقاتی ادارے جس میں FIA سر فہرست ہے, اور اس کے بعد ریگولیٹر کو یہ کہا کہ اضافی منافع کمانے کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا, اور وہ منافع واپس بھی ان سے لیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس وقت آپ کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پوچھیں کہ کیا انہوں نے اضافی منافع کمایا ہے, جواب ہے نہیں. اور ہولڈنگ کے خلاف ابھی کل بھی ایک آپریشن ہوا, ایک جگہ سے کوئی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کو پکڑا گیا, سخت ترین ایکشن کیا گیا, ریکوری کروائی گئی, اضافی ریکوری کروائی گئی. تو یہ تاثر جو ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز بڑا منافع کما رہی ہے, ان کو کھلی چھوٹ ہے, قطعاً نہیں. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اوگرا کو ان کی ویب سائٹ پہ, ان کی ای میل پہ شکایت درج کر سکتے ہیں کہ جی فلاں آئل مارکیٹنگ کمپنی بڑی زیادتی کر رہی ہے. آئی ایشور یو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پہ جتنی سختی اور جتنی ریگولیشن اس وقت ہے